السلام علیکم۔ امید کرتی ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ ویڈیو کو لائک کیجئے، چینل کو سبسکرائب کیجئے، کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے پیش کیجئے۔ شکریہ۔ ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل فینٹسی ناول بائی نور خان۔ ناول کا نام عشق زر۔ قسط نمبر 18۔ آج تم جلدی جا رہے ہو، تھوڑا لیٹ چلی جاتی۔ نہیں، بہرام سائیں کا میسج آیا ہے۔ بلاج سائیں کے لیے پنچایت بیٹھی ہے۔ ان پر حاتم کے قتل کا الزام لگا ہے اور مجھے ہر حال میں اسے پکڑنا ہوگا جو ان سب کے پیچھے ہے۔ بابا، مجھے کامل سے ملنا ہے۔ آپ ایسا کریں، جاتے ہوئے اسے کال کر دیں، وہ گھر آ جائے گا۔ میں اسے بلا چکا ہوں۔ کامل، ویسے بھائی کچھ دن کی چھٹی پر آیا ہوا تھا۔ میں چاہتا تھا تم اس کے ساتھ کچھ وقت گزارو گی تو شاید دل بہل جائے گا۔ اچھا، آپ نے بتایا نہیں؟ بس رات کو فلائٹ تھی اس کی، ابھی ڈرائیور گیا ہے اسے لینے۔ تم بیٹھو، ناشتہ لگواتا ہوں۔ وہ علیزے سے بات کر رہے تھے، اچانک موبائل کی گھنٹی بجی۔ فون حویلی سے تھا۔ اس نے جلدی سے اوکے کیا اور کان سے لگایا، صرف ہاں کر کے کال کاٹ دی۔ میں جا رہا ہوں، کامل آ جائے تو اسے ناشتہ کروا دینا، مجھے کام ہے کچھ ضروری۔ تم اپنا خیال رکھنا۔ ہیلو، کدھر جانے کی تیاری ہے چاچو؟ مجھے ایک کام ہے ضروری، شام میں ملاقات ہوتی ہے۔ انہوں نے کامل کو گلے لگایا اور پیار کیا۔ خیریت ہے؟ کیسے ہو؟ ٹھیک ہوں، مگر تمہیں کیا ہوا؟ ایک نظر علیزے پر ڈالی جو بہت کمزور لگ رہی تھی۔ پہلے تو بہت موٹی تھی۔ کچھ نہیں، بس بیمار تھی۔ اس کے چہرے پر اداسی تھی۔ دونوں نے خاموشی سے ناشتہ کیا۔ ہم حویلی چلیں؟ حویلی کیوں؟ راستے میں بتاؤں گی۔ تم مجھے لے چلو گے؟ ٹھیک ہے، وعدے۔ مجھے کچھ دیر ریسٹ کرنا تھا، مگر تمہارے لیے سب قربان میری۔ علیزے نے گھور کر دیکھا۔ لڑکی، 2 سال بڑا ہوں تم سے، تھوڑی عزت کر لو۔ جانتا ہوں تم پر کرش ہے، لیکن میری بھی کوئی عزت ہے۔ ایک کمانڈر ہوں، راہ سے گزرتا ہوں، لوگ سلام کرتے ہیں۔ ہوگی بک بک، اب چلیں؟ کامل نے دروازہ کھولا۔ وہ بیٹھی تو بند کر دیا۔ جو حکم ملکہ جہاں سے کو خن کرتا وہ بھی بیٹھ گیا۔ نیند اسے کہاں آنی تھی؟ تم ساری رات جاگتے رہے ہو؟ مورے، نیند کیسے آنی تھی؟ جب تک بھائی ٹھیک نہیں ہو جاتا ہمیں کیسے سکون ہوگا؟ ایک بیٹے کے لیے میں دوسرے کو اس حال میں نہیں دیکھ سکتی۔ سب ٹھیک ہو جائے گا، میں جانتا ہوں۔ بلاج کبھی نہیں کر سکتا ایسا۔ حاکم سائیں تیار تھے۔ پنچایت میں فیصلہ بلاج کے حق میں ہوگا۔ آپ لوگ چلیں، میں آتا ہوں۔ پنچایت تو 11 بجے ہوگی، تب تک آ جاؤں گا۔ بلاج چلا گیا ہے، زبیر آیا تھا، وہ لے گیا ہے۔ جانتا ہوں، میں نے زبیر کو کہا ہے وہ بھائی کے ساتھ رہے گا۔ میں نہیں چاہتا اب کچھ اور مسئلہ ہو۔ مجھے بھائی بہت عزیز ہے۔ بھائی کو اس حال میں ڈالنے والوں کو زندہ دفن کر دوں گا۔ وہ کہہ کر حویلی کی پچھلی طرف آ گیا۔ زرنور بھی وہاں بیٹھی تھی۔ وہ خاموشی سے آ کر بیٹھ گیا۔ آپ کو لگتا ہے میرا بھائی قتل کر سکتا ہے؟ اس نے ایک نظر بہرام کو دیکھا، پھر سامنے دیکھنے لگی۔ میرے بھائی کو دفن ہوئے ابھی 12 گھنٹے ہوئے ہیں، اور آپ کے بھائی پر گولی چلانے والا ان 12 گھنٹوں میں موت کی نیند سو چکا ہے بھابھی۔ بہرام تھوڑا فاصلے پر بیٹھا تھا۔ اس نے چونک کر دیکھا۔ تمہیں لگتا ہے
تم مجھے بہلا سکتے ہو؟ نہیں۔ اب کی بار اس نے موبائل نکال کر آن کر کے سامنے رکھا۔ وہ ویڈیو دیکھ رہی تھی، 1 منٹ کی ویڈیو تھی۔ بلاج کو میں معاف نہیں کروں گی، تم جتنے مرضی ثبوت لے آؤ بہرام۔ میرا بھائی قتل ہوا ہے، میرے وجود کا ٹکڑا تھا، بیٹے کی طرح پالا تھا میں نے بھائی اور بیٹا دونوں کھو دیے۔ آپ کا دکھ بڑا ہے، بہت گہرا بھی۔ میں نہیں چاہتا، آپ کو بھائی سے نفرت کیوں ہے؟ میرے بھائی نے قیمتی چیز کی مانند آپ کو 10 سال تلاشنے میں لگا دیے۔ ان کے لیے ذرنور سکندر وہ چیز تھی جس کے بغیر جینا موت کے برابر تھا۔ میں نے بہت دفعہ پوچھا تھا مگر کبھی بتایا نہیں۔ وہ کبھی بھی اپنی تکلیف نہیں بتاتے تھے۔ آپ کو پتہ ہے 8 سال پہلے بھائی کو دل کا مسئلہ ہوا تھا۔ مجھے لگا تھا اس رات میں بھائی کو بھی کھو دوں گا۔ میں نے کبھی باپ کو دیکھا تو نہیں۔ بلاج بھائی سب کچھ تھے۔ پھر ایک رات ہم لوگ کھانا کھا رہے تھے، ان کے سینے میں درد ہوا، اچانک سے سانسیں بند ہونے لگیں۔ وہ لمحہ قیامت خیز تھا۔ میں اس وقت ایسا محسوس کر رہا جیسے دوبارہ یتیم ہو جاؤں گا۔ ہم لوگ بھائی کو ہسپتال لے کر گئے۔ ڈاکٹرز کا کہنا تھا ان کا دل کا وال بند ہو گیا ہے، فوری آپریشن کرنا ہوگا۔ انہوں نے داجی سے سائن بھی کروا لیے تھے، آپریشن کے دوران بھائی کی ڈیتھ بھی ہو سکتی تھی۔ 24 گھنٹے وہ ایسے تھے جیسے قیامت کا لمحہ تھا۔ پھر 24 گھنٹے بعد مجھے میرا باپ واپس مل گئے۔ ڈاکٹرز کا کہنا تھا انہیں زیادہ پریشانی کا سامنا کرنا پڑا تو ان کے لیے خطرہ ہوگا۔ آہستہ آہستہ سب روٹین میں آنے لگا۔ بھائی کو ٹھیک ہونے میں 6 ماہ کا عرصہ لگا تھا۔ ہم کوشش کرتے تھے انہیں کوئی تکلیف نہ ہو۔ پھر ایک دن مجھے شک ہوا کہ بھائی کسی کو ڈھونڈ رہے ہیں۔ میں نے پتہ کیا تو آپ کا پتہ چلا۔ میرے 2 دوست کی مدد سے مجھے آپ کا ایڈریس مل گیا۔ میں نے آپ لوگوں کو اس گاؤں میں واپس آنے کے لیے مجبور کیا۔ میں بھائی کو بتانا چاہتا تھا آپ لوگوں کو ڈھونڈ لیا ہے، مگر میں چاہتا تھا بھائی خود آپ تک آئیں۔ اتنے عرصے تلاش کر آپ کو خود دیکھیں۔ آہستہ آہستہ چیزیں ٹھیک ہونے کی بجائے خراب ہونے لگیں۔ میں نہیں جانتا تھا آپ یقین کریں گی یا نہیں، مگر مجھے یقین ہے میرا بھائی قاتل نہیں ہے۔ انہیں میں بہت کوشش کی حاتم کو بچانے کی، مگر ان کے بس میں نہیں تھا۔ جانے والے کو کوئی نہیں روک سکتا، مگر جو پاس ہو انہیں تو سنبھالا جا سکتا ہے۔ اگر آپ کو لگتا ہے میں سچ بول رہا ہوں تو ایک دفعہ جا کر پنچایت میں روک دیں سب۔ کیا مطلب؟ اس پورے وقت میں وہ پہلی دفعہ بولی تھی۔ مطلب یہ کہ بھائی کو پنچایت میں سرپنچ سے ہٹایا جائے گا، اور ان پر قتل کا الزام ہے تو خون کے بدلے خون کا فیصلہ ہوگا۔ جرگے میں خون کے بدلے خون؟ آپ نے پورے گاؤں کے سامنے قاتل کہا تھا بھائی کو، اس لیے جرگہ بھی اس الزام کو سچ مان چکا ہے۔ اس کی ہتھیلی کو آنسو نے بھگو رکھا تھا۔ ایسا نہیں ہو سکتا۔ وہ وہیں بیٹھی تھی۔ بہرام اٹھ کر چلا گیا تھا۔ وہ حویلی کے پچھلے حصے سے سامنے کی طرف آ گیا تھا۔ اس نے موبائل کی رنگ سن کر موبائل پاکٹ سے نکالا۔ زبیر نے میسج کیا تھا۔ بہرام نے اس کا فولڈر اوپن کیا۔ اس میں رات والے نمبر کی ڈیٹیلز بھیجی گئی تھیں۔ وہ جیسے جیسے اسے ریڈ کر رہا تھا دماغ خراب ہو رہا تھا۔ آخر ایسا کون تھا جس کے پاس حاتم کو مارنے کی وجہ تھی؟ شہباز۔ وہ اتنا بڑا کام اکیلے انجام نہیں دے سکتا۔ علیزے شاہنواز۔ بالکل، اس کے پاس بھی وجہ تھی حاتم کو مارنے کی۔
بعد وہ مسلم بن جاتی اور پھر بلاج اور اس کی شادی میں آنے والا سب سے بڑا کانٹا بھی تو وہی تھا۔ اگر حاتم مر جاتا تو سب سے زیادہ فائدہ اس کا ہوتا۔ اگر وہ ایسے انکار کرتی تو سب لوگوں کو شک ہوتا۔ اب کری سے کری جڑنے لگی تھی۔ یہ نمبر علیزے کے نام تھا۔ اس نمبر سے سارا کام کیا گیا تھا۔ بہرام نے اپنے موبائل میں نمبر دیکھا تو یہ وہ نمبر نہیں تھا جو ایک عرصے سے علیزے کا تھا۔ مطلب ہمیں اور نمبر دیا تھا اور جرم کرنے کے لیے اور سم کارڈ۔ زبردست، بہت اچھا کام کیا، ہماری آنکھوں میں دھول جھونک کر تم سائڈ پر ہو گئی۔ اس نے غصے سے بالوں میں ہاتھ پھیرا، آنکھیں بند کی۔ بہرام، اس کے کانوں میں علیزے کی آواز گونجی تھی۔ لمحہ لگا تھا سب سمجھنے میں۔ اس نے آنکھیں کھولیں، وہ سامنے تھی، علیزہ سکندر خود اس کے سامنے تھی۔ بلاج کہاں ہے؟ اب زخم کیسا ہے؟ وہ ٹھیک ہے؟ ایک ساتھ وہ سوال کر رہی تھی، مگر بہرام تو شل کھڑا اسے دیکھ رہا تھا۔ کیسے کر رہی تھی وہ یہ دکھاوا؟ کیسے اتنی اداکار؟ جس حال میں میرا بھائی ہے اس کی ذمہ دار بھی تم ہو۔ اب حال پوچھنے کا ڈھونگ کیوں کر رہی ہو؟ کیا مطلب؟ مطلب صاف ہے، حاتم کو قتل کرنے والی تم تھی۔ حاتم کو سمجھ آتی ہے تم نے بھائی کو کیسے زخمی کروایا۔ تم تو ان سے محبت کی دعوے دار تھی، پھر اتنی ظالم۔ یہ کون سی محبت تھی جس میں محبوب کو موت کے قریب دھکیل دیا؟ اس کی آواز میں کڑواہٹ تھی۔ پاگل ہو گئے ہو؟ میں ایسا کیوں کروں گی؟ اس کے چہرے کی رنگت بدلی تھی۔ کر سکتی ہو، میرے پاس ثبوت ہے۔ اتنے غصے سے بہرام گرجا تھا۔ وگر کامل سامنے نہیں آتا تو شاید وہ اسے جان سے مروا دیتا۔ کوئی غلط فہمی ہوئی ہوگی، علیزے ایسا نہیں کر سکتی، اور تھوڑا دور ہو کر بات کرو۔ کامل نے گھور کر دیکھا۔ اب تم مجھے دکھاؤ گے قاتل سے کیسی باتیں کرنی ہیں؟ علیزے نے کام کی بازو کو زور سے پکڑا تھا۔ محبوب کے لیے قاتل بننا عام سی بات ہے مس علیزے، وہ اب ہلکی آواز میں گھررایا تھا۔ بہرام، مجھے پنچایت لے چلو۔ سفید چادر میں اس نے خود کو کور کر رکھا تھا۔ زرنور سکندر، میرے پاس وقت نہیں ہے، میں بلاج کو نہیں کھونا چاہتی، اگر اسے کچھ ہو گیا میں مر جاؤں گی۔ بھائی کو کچھ نہیں ہوگا بھابھی، تمہیں میں بعد میں دیکھ لوں گا۔ وہ زرنور کو جیپ تک لے آیا۔ کامل، یہ سب کیسے ہو رہا ہے؟ میں ایسا نہیں کر سکتی، بلاج کے لیے تو میں حاتم سے شادی کر رہی تھی، پھر میں کیوں کروں گی؟ علیزے، کچھ نہیں ہوا، ایسا کچھ نہیں ہو سکتا۔ اس نے اس کے آنسو صاف کیے اور کندھوں سے اسے تھام لیا۔